اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنۃ لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر وذکر اللہ کثیرا ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا ليجزي الله الصادقين بصدقهم ويعذب المنافقين إن شاء أو يتوب عليهم إن الله كان غفورا رحيما ورد الله الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خيرا وكفى الله المؤمنين القتال وكان الله قويا عزيزا وأنزل الذين ظاهروهم من أهل الكتاب من سياسيهم وقذف في قلوبهم الرعب فريقا تقتلون وتأسرون فريقا وأورثكم أرضهم وديارهم وأموالهم وأرضا لم تطئوها وكان الله على كل شيء قديرا صدق الله العلي العظيم. یہ سورہ الاحزاب کا تیسرا رکوع ہے جس کو آپ نے سماعت فرمایا. اس کا ترجمہ ہے کہ تمہارے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں، اللہ کے رسول کی زندگی میں ایک بہترین نمونہ ہے ان لوگوں کے لیے جو اللہ اور یوم آخرت کے امیدوار ہوں اور جو اللہ کو کثرت سے یاد کریں. اور جب ایمان والوں نے فوجیں دیکھیں تو انہوں نے یہ کہا کہ یہ تو وہی ہے جس کا اللہ نے اور اس کے رسول نے وعدہ کیا تھا، اور اللہ اور اس کے رسول کا وعدہ سچا ثابت ہوا. اور اس بات نے ان کو ایمان کے لحاظ سے اور سر تسلیم خم کر دینے کے اعتبار سے بڑھا دیا. ایمان لانے والوں میں سے بعض وہ ہیں جنہوں نے اللہ سے کیے ہوئے اپنے عہد کو سچ کر دکھایا. بس ان میں کچھ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنی باری پوری کر دی، اور ان میں سے بعض وہ ہیں جو اس کا انتظار کر رہے ہیں اور ان کے موقف میں ذرہ برابر بھی تبدیلی نہیں آئی. ایسا اس لیے ہوا کہ اللہ تعالیٰ سچوں کو ان کی سچائی کا بدلہ دے اور اگر وہ چاہے تو منافقین کو عذاب دے یا ان کو معاف کر دے. بلا شبہ اللہ تعالیٰ بہت معاف کرنے والا اور بڑا رحم کرنے والا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے کفار کو ان کے غیظ و غضب کے ساتھ لوٹا دیا اور وہ کوئی خیر نہ پا سکے. اور اللہ تعالیٰ
مومنوں کی طرف سے جنگ کرنے کے لیے کافی ہو گیا، اور اللہ تعالیٰ بڑی قوت والا اور بڑا زبردست ہے، اور وہ اہل کتاب میں سے ان حملہ آوروں کو، اہل کتاب میں سے ان لوگوں کو جنہوں نے ان حملہ آوروں کی مدد کی تھی، ان کی گڑھیوں سے نکال لایا اور ان کے دلوں میں رعب ڈال دیا۔ بس ایک فریق کو تم قتل کر رہے تھے اور ایک فریق کو تم قیدی بنا رہے تھے، اور اس نے تم کو ان کی اس زمین کا، ان کے گھروں کا اور ان کے مالوں کا وارث بنا دیا، اور اس زمین کا وارث بنا دیا جس پر تم چلے پھرے نہیں تھے، جسے تم نے روندا نہیں تھا۔ اور اللہ تبارک و تعالی ہر چیز پر بڑی قدرت والا ہے۔ جیسا کہ یہ بات پچھلے لیکچر میں کہی گئی تھی کہ دوسرے رکوع میں اور تیسرے رکوع میں یہ غزوہ خندق اور غزوہ بنو قریظہ پر تبصرہ ہے، اور شروع میں ایمان لانے والوں کو مجموعی طور پر دوسرے رکوع میں، اور پھر اس کے بعد اسی رکوع میں اور اس رکوع کے اندر تیسرے رکوع میں منافقین کے کردار کو نمایاں کیا، اور تیسرے رکوع کے شروع میں جو آج آپ کے سامنے پڑھا گیا اور جس کا ترجمہ آپ نے سماعت فرمایا، یہ مومنین کا کردار بتایا گیا، خالص مومنین کا کردار بتایا گیا۔ یہ آیت کریمہ دیکھیے، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنۃ لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر وذکر اللہ کثیرا، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں تمہارے لیے ایک بہترین نمونہ ہے، یعنی ان لوگوں کے لیے جو اللہ اور آخرت کے دن کے امیدوار ہوں اور جو اللہ کو کثرت سے یاد کریں۔ یہ غزوہ خندق کے سیاق و سباق میں اگر بالخصوص یہ بات ملاحظہ کی جائے تو یہ پتہ چلتا ہے کہ وقت کا نبی ایسا نہیں ہے کہ شاہانہ انداز میں ایک کنارے کھڑا ہوا تھا اور خندق کھودنے میں سب لوگ مزدور کی طرح کام کر رہے تھے، بلکہ خود وقت کا نبی ایمانی جوش و جذبے کے ساتھ خندق کھودنے میں مشغول تھا۔ اور ظاہر ہے اگر جملہ مترضہ کے طور پر یہ بات لی جائے تو ایک بڑی نصیحت، ایک بڑا سبق کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا ہر ہر گوشہ، زندگی کا ہر ہر شعبہ اور آپ کی زندگی کا ایک ایک چیپٹر اتنا واضح اور اتنا روشن ہے کہ ہر وہ شخص جو اپنے خالق کائنات سے ملنے کا امیدوار ہو، جو آخرت کا امیدوار ہو، اور جو اللہ رب العزت کو کثرت سے یاد کرنے کا عادی ہو، ایسے لوگوں کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا ہر ہر شعبہ نمونہ ہے، زندگی کا ایک ایک ورق اور اس ورق کی ایک ایک لائن اور ایک ایک سطر
ایسے لوگوں کے لیے، ایمان لانے والوں کے لیے نمونہ ہے۔ اور یقیناً جو اللہ سے ملنے کا امیدوار ہو، جو آخرت پر یقین رکھتا ہو، اور جو اللہ کو کثرت سے یاد کرتا ہو، اللہ کا ذکر کثرت سے کرتا ہو، یہ ایسے لوگ ہیں کہ جن کے بارے میں اللہ رب العزت یہ سند دے رہا ہے کہ یہی وہ لوگ ہیں جو اللہ کے رسول سے، اللہ کے رسول کی زندگی سے سبق لے سکتے ہیں، اور اللہ کے رسول کی زندگی کو ایک نمونے کے طور پر اپنی زندگی میں داخل کر سکتے ہیں، ایک نمونے کے طور پر اللہ کے رسول کی زندگی کو پیش نظر رکھ سکتے ہیں، اور اس کی تعلیمات کو، اور اس کے اعمال کو، اس کے کاموں کو، اور اس کے مشن کو اپنی زندگی کا ایک نمونہ بنا سکتے ہیں۔ یقیناً جو لوگ اس بات کے علمبردار ہیں کہ اللہ ہمارا خالق ہے، اللہ ہمارا مالک ہے، اور یہ کہ یہ دنیا امتحان گاہ ہے یا آزمائش گاہ ہے، اس امتحان گاہ کے بعد اور اس آزمائش گاہ کے بعد ہمیں اللہ رب العزت کے ہاں جواب دہی کرنی ہے، حساب کتاب دینا ہے، آخرت آئے گی، اور آخرت میں سب کو ان کے اعمال کے مطابق جزا و سزا ملنا ہے، اور پھر یہ کہ اللہ کا ذکر زندگی کے ہر شعبے میں وہ کرے، ہر معاملے زندگی میں اللہ کو یاد کرے، تو ایسے لوگ دراصل فلاح و کامیابی کی طرف گامزن ہیں۔ اور ایسے ہی لوگوں کے لیے بشارت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا اسوہ نافع ہو سکتا ہے، ان کے لیے فائدہ مند ہو سکتا ہے۔ دیکھیے، یہاں اللہ کو کثرت سے یاد کرنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ مخصوص اوقات میں مخصوص طریقے سے اللہ کے رسول اللہ کو مخصوص طریقے سے اور مخصوص انداز میں اللہ تعالیٰ کو یاد کیا جائے، بلکہ یہ ذکر الہی کا جامع مفہوم ہے۔ قرآن مجید میں ذکر الہی بہت جامع مفہوم میں استعمال ہوا ہے، اور اس کا جامع مفہوم، اس کی تعبیر یہ ہو سکتی ہے کہ ایک آدمی جہاں کہیں بھی رہے، زندگی کے جس شعبے سے بھی اس کا تعلق ہو، دنیا کے کسی بھی خطے میں وہ رہتا ہو، ہر جگہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی یاد اس کے لیے کنٹرولر ہو، اللہ کی یاد اس کے دل و دماغ پر حاوی ہو۔ ذکر الہی یہ بڑی نعمت ہے، اور یہی وجہ ہے کہ جگہ جگہ قرآن مجید کے اندر اس بات کی تلقین کی جاتی ہے کہ اللہ کو یاد کرو، اللہ کا ذکر کرو۔ اور ایک جگہ تو فرمایا گیا، سورہ المنافقون کے اندر فرمایا گیا کہ یا ایھا الذین آمنوا لا تلھکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ ومن یفعل ذلک فاولئک هم الخاسرون۔ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، تمہارے مال اور تمہاری اولاد تم کو اللہ کے ذکر سے غافل نہ کر دیں۔ جو لوگ اللہ کے ذکر سے غافل ہوئے، دراصل وہی خسارے میں رہنے والے لوگ۔ ایک جگہ فرمایا جاتا ہے وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنَكَ وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَىٰ، کہ جس نے ہمارے ذکر سے انحراف کیا، جس نے ہماری یاد دہانی سے انکار کیا، اس کی زندگی تنگ ہو جاتی ہے، اور ہم اس کو قیامت کے روز ہم اندھا بنا کر کے اٹھائیں گے۔ اور ایک جگہ فرمایا وَمَن يَعْشَ عَنْ ذِكْرِ الرَّحْمَٰنِ نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَانٌ فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ، کہ جو اللہ کے ذکر سے اعراض کرتے ہوئے زندگی گزارتا ہے، ہم اس کے لیے ایک شیطان متعین کر دیتے ہیں، اور وہی شیطان اس کا ساتھی بن جاتا ہے۔
تو یہ بات اہم بات اس آیت کریمہ کے اندر یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ سے فائدہ کما حقہ وہ لوگ اٹھاتے ہیں جو اللہ سے ملنے کے امیدوار ہوں، جو آخرت کے امیدوار ہوں، اور جو اللہ کو کثرت سے یاد کرتے ہوں، زندگی کا کوئی شعبہ بھی اللہ کی یاد سے خالی نہ ہو، جہاں کہیں بھی رہیں وہ اس بات کے لیے فکر مند رہتے ہوں کہ اللہ ان کا ناراض نہ ہو، اللہ ان کے ذہن پر سوار ہو، اللہ ان کے دل میں ہو، اور جہاں کہیں بھی رہیں وہ اللہ رب العزت کی رضا کے لیے اور اس کے خوشنودی کے لیے سرگرم عمل رہے۔ ایسے ہی لوگوں کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی نمونہ ثابت ہو سکتی ہے عملاً۔ فرمایا وَلَمَّا رَأَى الْمُؤْمِنُونَ الْأَحْزَابَ قَالُوا هَذَا مَا وَعَدَنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَصَدَقَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَمَا زَادَهُمْ إِلَّا إِيمَانًا وَتَسْلِيمًا۔ ایک طرف وہ منافقین تھے جنہوں نے جب ان فوجوں کو دیکھا، جب کفار کے لشکروں کو دیکھا، تو اپنی کمزوری ایمان کا مظاہرہ اس طرح سے کیا کہ دیکھو کہ یہ وقت ہماری تباہی و بربادی کا آ گیا، اور آج تو یہ وعدے اللہ تعالیٰ کے کہ عزت اور غلبہ ایمان والوں کے لیے ہے، مومنین کے لیے ہے، ہم ایمان والوں کو غلبہ دیتے ہیں، ہم ایمان والوں کے ساتھ ہیں، یہ وعدے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ایک طرف، اور ایک طرف ان فوجوں کا حملہ آور ہونا اور پوری طرح سے اسلام کے علمبرداروں کا صفایا کر دینے کے لیے تیار رہنا، وہ گھبراہٹ طاری ہوئی ان پر، ان ایمان والوں پر، کمزور ایمان والوں پر، منافقین پر گھبراہٹ طاری ہوئی، اور یہاں تک کہہ دیا کہ یہ محض اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ وعدے جو مسلمانوں کی کامیابی اور کامرانی سے متعلق ہیں، جو مسلمانوں کے عروج و اقبال سے متعلق ہیں، جو مسلمانوں کے غلبہ و تسلط سے متعلق ہیں، یہ وعدے اللہ تعالیٰ کے نعوذ باللہ جھوٹے ہیں۔ ان منافقین نے یہاں تک کہہ دیا، لیکن ایمان والوں نے جب یہ دیکھا، جب ان لشکروں کو دیکھا، جب ان گروہوں کو دیکھا، دشمن کی طاقتوں کو دیکھا، تو ایمان والوں نے یہ کہا، ان کی زبان سے یہ نکلا کہ یہ وہی وہ وقت ہے، اللہ تعالیٰ کے وعدے کا وقت آ گیا ہے، اللہ کا جو وعدہ ہے کہ ہم مسلمانوں کو غالب کریں گے، ایمان والوں کو غالب کریں گے، ایمان والوں کی مدد کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ وعدہ ان کو یاد آیا، اور اللہ کے رسول کا یہ وعدہ یاد آیا، اور یہاں تک کہا کہ اللہ اور اللہ کے رسول کا یہ وعدہ سچا وعدہ ہے۔ ظاہر ان کو یہ وعدہ یاد آیا کہ جو لوگ ایمان لانے والے ہیں ہم ان کی آزمائش کرتے ہیں۔ لَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ ان کو یہ یاد آیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ وعدہ ہے ایمان لانے والوں سے کہ ہم تم کو آزمائیں گے، مالوں کو لے کر کے، جانوں کو لے کر کے، پھلوں کو نقصان پہنچا کر کے، ہر طرح سے آزمائیں گے۔ تو ان کو اللہ تعالیٰ کا یہ وعدہ یاد آیا، یہ یقین دہانی یاد آئی کہ اللہ تعالیٰ کا یہ وعدہ ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ بھی وعدہ ہے کہ اگر ایسے حالات میں اگر ہم ڈٹے رہے، ہم جمے رہے، تو کامیابی کا صحرا ہمارے سر بندھے گا۔ اللہ تعالیٰ کا یہ وعدہ یاد آیا، اللہ تعالیٰ کی یہ تعلیم یاد آئی ان کو، ام حسبتم ان تدخلوا الجنة ولما یاتکم مثل الذین خلوا من قبلکم مستهم الباساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذین آمنوا معه متى نصر اللہ۔ کیا تم لوگوں نے یہ سمجھ لیا ہے کہ تم کو جنت کا داخلہ یوں ہی مل جائے گا، حالانکہ تم تک تو وہ حالات آئے ہی نہیں جو تم سے پہلے کے لوگوں پر آ چکے ہیں۔ ان کو مصیبتوں نے ہلا دیا، ان پر مصیبتیں آئیں، بھوک اور فاقے کی سختیاں ان کو سہنی پڑی، وقت کا رسول اور اہل ایمان ساتھی چیخ پڑے کہ اللہ تعالیٰ تیرا وعدہ کہاں ہے۔ تو یہ دیکھ کر کے، فوجوں کو دیکھ کر کے، ان حملہ آوروں کو دیکھ کر کے، اعدائے اسلام کو دیکھ کر کے، ان کے ایمان میں اضافہ ہوا کہ جو اللہ تبارک تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ عزت، غلبہ، کامیابی اور کامرانی ہم ایمان والوں کو دیں گے،
اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ وعدہ ہے کہ انا لننصر رسلنا والذین آمنوا معه فی الحیات الدنیا ویوم یقوم الاشہاد، کہ ہم بلا شبہ اپنے رسولوں کی اور اہل ایمان ساتھیوں کی ہم دنیا کی زندگی میں بھی مدد کرتے ہیں اور اس دن میں مدد کریں گے جب گواہیاں قائم ہوں گی۔ یہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ان کو یاد آیا، اور اللہ تعالیٰ کے اس وعدے کے یاد آنے کے بعد ان کے ایمان میں اور اضافہ ہوا، ان کے تسلیم و رضا میں اور اضافہ ہوا، اور وہ ان کا خلوص جو ہے اور بڑھا، اور یقیناً ایمان میں اضافہ ہونے کے بعد وہ تیار ہوئے، وہ ڈٹے رہے اور مقابلہ کرنے پر آمادہ ہوئے، اس لیے کہ انہوں نے یہ بھی سمجھا کہ اگر ہم صبر و ثبات قدمی کا مظاہرہ کریں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد آئے گی، اللہ تعالیٰ اپنے فرشتوں کے ذریعے مدد کرے گا، جیسا کہ فرمایا جاتا ہے ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ اللہ تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنۃ التی کنتم توعدون، کہ بلا شبہ جن لوگوں نے کہا کہ ہمارا رب اللہ ہے اور وہ اس پر جم گئے، اللہ تعالیٰ فرشتوں کو ان پر بھیجتا ہے اور یہ فرشتے بشارت دیتے ہیں کہ تم خوف نہ کھاؤ اور اس جنت سے خوش ہو جاؤ جس کا تم سے وعدہ کیا جا رہا ہے۔ تو ایمان لانے والوں کو ان لشکروں کو دیکھ کر کے اللہ تعالیٰ کا وعدہ یاد آیا، وعدہ بشارت یاد آیا، اور ان کا ایمان بڑھ گیا۔ فرمایا جا رہا ہے من المؤمنین رجال صدقوا ما عاہدوا اللہ علیہ فمنہم من قضى نہبہ ومنہم من ينتظر، کہ ایمان لانے والوں میں سے وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے اپنے اللہ سے کیے ہوئے عہد کو سچ کر دکھایا، ان میں سے کچھ لوگوں نے اپنی باری پوری کر لی، کچھ لوگوں نے اپنی اننگ کھیل لی، اور کچھ لوگ ایسے ہیں جو اس کا انتظار کر رہے ہیں۔ ظاہر ہے ایمان والوں کی منظر کشی کی جا رہی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جب بھی ان کو موقع دیتا ہے، وہ جانتے ہیں کہ مال امانت ہے، اللہ وقت امانت ہے، جان امانت ہے، اور جب کبھی بھی ایسا موقع آتا ہے تو اس موقع سے وہ راہ گریز اختیار نہیں کرتے، راہ فرار اختیار نہیں کرتے۔ بہت سے لوگ ایمان والوں میں سے ایسے ہیں کہ جنہوں نے جو اللہ سے وعدہ کیا تھا، یہ وعدہ، یہ عہد و پیمان جو کیا تھا، عہد و پیمان یہ کہ ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، کہ بلا شبہ ہماری نماز، ہماری قربانی، ہمارا مرنا، ہمارا جینا، سب کچھ اللہ رب العالمین کے لیے ہے۔ عہد و پیمان یہ کہ انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین، کہ بلا شبہ ہم نے اپنے آپ کو اس ہستی کی طرف کر لیا ہے، اپنا رخ اس ہستی کی طرف کر لیا ہے جس نے آسمانوں کو پیدا کیا، جس نے زمین کو پیدا کیا، اور میں پکا مسلمان ہوں اور میں مشرکوں میں سے نہیں ہوں۔ اس عہد و پیمان کو بہت سے ایمان والے ایسے ہیں کہ جنہوں نے اس عہد و پیمان کو پورا کیا اور وہ اللہ کے پیارے ہو گئے، اور بہت سے لوگ ہیں جو شوق شہادت میں اپنی زندگی گزار رہے ہیں اور اس بات کا انتظار کر رہے ہیں کہ اگر اللہ تعالیٰ کا وہ وقت آخر ہمارے لیے بھی آ گیا تو یہ بھی ہمارے لیے بشارت کی بات ہے۔ اور یہ وہ لوگ ہیں جو بچے ہوئے لوگ ہیں، جو لوگ باقی ہیں، جو شوق شہادت کا انتظار کر رہے ہیں، وہ ایسے لوگ ہیں کہ جنہوں نے اپنے موقف کو ذرہ برابر بھی بدلا نہیں ہے، جن کے رویے میں کوئی تبدیلی نہیں آئی ہے۔ لیجزی اللہ الصادقین بصدقہم ویعذب المنافقین ان شاء ویتوب علیہم، ایسا اس لیے ہوا کہ تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ سچوں کو ان کی سچائی کی جزا دے، اور منافقین کو چاہے تو وہ عذاب دے اور چاہے تو توبہ کر، چاہے تو ان کی توبہ قبول کر لے، ان کی طرف جو ہے نظر عنایت کر لے اور ان کی توبہ قبول کر لے۔ ظاہر ہے یہ اللہ تعالیٰ کے اختیار میں ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کس کی توبہ قبول کرتا ہے اور کس کی نہیں کرتا ہے۔ اور اگر منافقین کا جو رویہ ہے، منافقین اگر توبہ کرتے ہیں اپنے اس رویے سے جو ان کا رویہ معاندانہ رویہ ہے، اس رویے سے پھرتے ہیں اور خلوص دل کے ساتھ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف مائل ہوتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی توبہ یقیناً قبول کرتا ہے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ بہت زیادہ معاف کرنے والا اور بہت ہی رحم کرنے والا ہے۔
فرمایا ورد اللہ الذین کفروا بغیظہم لم ینالوا خیرا وکفی اللہ المؤمنین القتال، اللہ تبارک و تعالیٰ نے کفار کو ان کے غیظ و غضب کے ساتھ لوٹا دیا اور وہ کوئی خیر نہیں پا سکے، کوئی بھلائی نہیں پا سکے، یعنی کوئی مال و متاع نہیں پا سکے، جو ان کا مقصد تھا اس مقصد میں ان کو کامیابی نہیں ہوئی۔ اور ہوا یہ کہ غزوہ خندق میں کم و بیش 25 دن کے قیام کے بعد ایسی طوفانی آندھی آئی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے، وہ آندھی عذاب کی شکل میں تھی، اور یہ مومنین کے لیے ظاہر ہے ظاہری لحاظ سے لڑنا اور تلواروں کے ذریعے لڑنا ان کے لیے ضروری نہیں ہوا، اور اللہ تعالیٰ ہی مومنین کی طرف سے لڑنے کے لیے کافی ہو گیا، اور اللہ کی فوجیں آئیں آندھی کی شکل میں، فرشتوں کی شکل میں، اور ان کو اکھاڑ پچھاڑ دیا، ان کو تباہ و برباد کر دیا، اور یہاں تک کہ میدان جنگ خالی ہو گیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ بہت قوی ہے اور بہت عزیز ہے، بڑی طاقت والا ہے اور بڑا زبردست ہے۔ اللہ جیسے چاہتا ہے اور جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے۔ اس آیت کریمہ کے اندر کہ وَأَنزَلَ الَّذِينَ ظَاهَرُوهُم مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ مِّن سَيَاسِيهِمْ وَقَذَفَ فِي قُلُوبِهِمُ الرُّعْبَ فَرِيقًا تَقْتُلُونَ وَتَأْسِرُونَ فَرِيقًا، کہ اس بات کی منظر کشی ہے کہ جو بنو قریظہ نے دھوکہ دیا تھا، بنو قریظہ مسلمانوں کے معاہد تھے، لیکن اس موقع پر دوسرے یہودی قبائل کے ساتھ معاندین اسلام کے ساتھ مل کر کے بنو قریظہ نے دھوکہ دیا تھا، اور اس کے بارے میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کا ہی کرشمہ تھا، رحمت کا ہی مظاہرہ تھا کہ بنو قریظہ کو ان کی گڑھیوں سے نکال لایا اور ان کے دلوں میں رعب بٹھا دیا، اور کہا جا رہا ہے کہ یہ ایسا منظر تھا کہ اے مسلمانوں، تم ایک فریق کو تو قتل کر رہے تھے اور ایک فریق کو گرفتار کر رہے تھے، قیدی بنا رہے تھے۔ ظاہر ہے حضرت سعد بن معاذ کے حوالے یہ معاملہ ہو گیا، خود ان یہودیوں نے یہ چاہا کہ یہ معاملہ حضرت سعد بن معاذ کے حوالے ہو جائے، اور جو یہ فیصلہ کریں گے، ان کو احساس تھا اپنے دھوکہ دینے کا، بنو قریظہ نے دھوکہ دیا تھا، بدعہدی کی تھی، ان کو اس بدعہدی کا احساس تھا، اور زمانہ جاہلیت میں یہ ان کا بنو حضرت سعد بن معاذ کے قبیلے سے ان کا معاہدہ تھا، اور یہ سمجھ رہے تھے کہ حضرت سعد بن معاذ ہمارے سلسلے میں نرمی کریں گے، لیکن حضرت سعد بن معاذ نے یہ فیصلہ کیا یہ دیکھ کر کے کہ انہوں نے واقعی بدعہدی کی ہے۔ 1500 تلوار، 1500 ڈھالیں اور 300 زرہیں، اس طرح کے سامان اپنے گڑھیوں میں رکھے ہوئے تھے یہ مسلمانوں پر حملہ آور ہونے کے لیے، اس لیے انہوں نے فیصلہ کیا کہ مردوں کو قتل کر دیا جائے اور ایک عورتوں کو قیدی بنا لیا جائے۔ اس طرح سے یہ فیصلہ کیا، اور اس فیصلے کے بعد پھر اللہ تبارک و تعالیٰ ایک اور نعمت اپنی بتا رہا ہے کہ تم کو ان کی زمینوں کا وارث بنا دیا، ان کے گھروں کا وارث بنا دیا، ان کے مالوں کا وارث بنا دیا، اور ان کی اس زمین کا وارث بنا دیا جن پہ تم چلے نہیں تھے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے، ہر چیز پر اللہ تبارک و تعالیٰ قدرت رکھتا ہے، اور اس کی قدرت سے کوئی چیز بعید نہیں ہے۔ وہ کر کے دکھا دیا کہ جو تمہارے حاشیہ خیال میں نہیں تھا، ان کی شکست و ہزیمت ہوئی، اور ان کے لوگ قتل ہوئے، بری طرح تباہی بربادی ہوئی، اور فتح و نصرت کا علم تمہارے ہاتھوں میں آیا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔